باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ آئیے آج کے لیکچر کا ہم آغاز کرتے ہیں، اور آج ہمارے سامنے سورہ یوسف کی تو آیت نمبر 5 ہوگی انشاءاللہ، تو ہم آیت 5 بھی مطالعہ کریں گے اور پچھلی آیات کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو آپ میں سے کسی نے آیت تیار کی ہے جو سنانا چاہتا ہے؟ کوئی آیت تیار کی ہے تو آپ سنا سکتے ہیں، اور روزانہ آپ نے ایسے کرنا ہے، کوئی نہ کوئی آیت تیار کر لینی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ابھی 5ویں آیت مبارکہ پہ ہیں، تو آپ کوئی آیت یہاں پر ورڈ فور ورڈ ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں، یہ پہلی آیت مبارکہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین These are the verses of a clear book۔ الف لام را یہ تو ہے حروف مقطعہ، اس کے بعد آ گیا تلک، یہ وہ پوائنٹرز ہیں جس کا کل ہم نے سبق پڑھا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ ہاذا ہاذانی ہاؤلائی ہاذیہی اور ہاتانی ہاؤلائی، پھر ذالکا ذالکا اولائکا تلکا تانکا اولائکا۔ تو یہ اشارہ مؤنث کے لیے ہم نے پڑھا تھا، مذکر اور مؤنث کے لیے، تو یہ 12 الفاظ تھے، تو ان میں سے یہ اشارہ آ گیا۔ تلکا مؤنث کے لیے اشارہ آتا ہے، اور ویسے بھی یہ جو ورڈ ہے آیات، اس کا واحد مفرد کیا ہے؟ آیتن۔ تو آیتن عربی زبان میں نوٹ کر لیں کہ اگر یہ والی تا آ جائے، کھلی ہوئی تا اسے کہتے ہیں، تائے مفتوحہ، مفتوح ہے، کھلی ہوئی، اور ایک ہوتی ہے جو تا ملی ہوئی ہے مربوط، ربط سے، مربوطہ، تو جو ایک لفظ سنگولر ہے اس کا وہ ہے آیتن، تو وہ تا مربوطہ پہ اینڈ ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے دس ورڈ از فیمینن ورڈ، تو اس کا جو پوائنٹر ہوگا وہ بھی فیمینن ہوگا، کیونکہ یہ جو فیمینن ہے اور یہ جمع ہے، تو اس کا اشارہ جو ہے وہ بھی مؤنث ہوگا۔ تلک آیات، یہ نشانیاں ہیں، یہ آیات ہیں۔ الکتاب، کتاب ان کہتے ہیں کوئی بھی کتاب، عام کتاب، لیکن جب آپ اس کے ساتھ ال لگا دیتے ہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے ریویلڈ بک، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب، اللہ کی الہامی کتاب۔ تو الکتاب ال از فار پراپر ناؤن، اور پھر المبین، یہ واضح صفت ہو گئی اس کتاب کی۔ کیسی کتاب ہے؟ واضح کتاب ہے، تو ال جو ہے یہ نشانی ہے پراپر ناؤن کی۔ اگلی آیت پہ ہم چلتے ہیں، آیت نمبر 2 کو دیکھیے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ انا یہ 5 لفظ ہیں، انا، انا، کانا، لیتا، لالا، لاکن، اور اس کے ساتھ نون اور زبر الف اگر ساتھ ملا دیں تو اٹیچڈ ضمیر بن جائے گی پلورل کی۔ تو اللہ از دی اسپیکر، انا، بے شک ہم نے، وہ دیکھے لکھا ہوا ہے انڈیڈ وی، انا اور پھر انا، تو یہ ہو گیا انڈیڈ وی۔ انزلنا، پھر دوبارہ ہم نے، اور پھر ہم نے نازل کیا ہو قرآن کو۔ قرآن کیسا ہے؟ قرآن عربیہ، قرآن اور اس کی صفت عربی زبان میں۔ لعلہ یہ وہی حروف مشبہ بالفعل، 6 الفاظ۔ کم یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے جو 49 پیج پہ آپ کے نوٹس میں ہے، تاکہ تم سب لوگ تعقلون، عقل سے کام لو، سمجھو۔ آیت نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن یہ جمع رائل پلورل ہے، مذکر، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ نحنو ہم، نقصو قصہ بیان کرتے ہیں، علیکا آپ کی طرف، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احسن القصص
the best of the narratives. बीमा साथ इसके औहाइना हमने वही की, इलैका। अब ये देखिए इला प्रेपोजिशन है, का प्रोनाउन है, का वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए आपकी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़ल कुरान, हाजा कल पढ़ा है कि ये इशारा है, पॉइंटर है, करीब का है, दिस के लिए आता है और मुज़क्कर के लिए आता है। अगर इधर मुअन्नस होता तो आना था हाज़िल, तो हाज़ल कुरान ये इशारा, तो ये मुशारुन इलैहि, अल कुरान प्रॉपर नाउन अल लगा हुआ है। व इन, और अगरचे कुंता, और मैंने आपको 4 ता बताई थी, ता के ऊपर ज़बर हो तो तू, जैसे इन कुंता तू था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी थी, मिन कबली इससे कबल, लमिनल गाफिलीन गाफिलों में से। ये कल की आया मुबारक आ गई, इस हर्फ है, क़ाला कहा, यूसुफु जब ये यूसुफ का वर्ड मरफू हो, उस पे पेश हो, इट मीन यूसुफ अलैहिस्सलाम इज द स्पीकर। इस क़ाला यूसुफु जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यूं फरमाया, अर्ज की, ली अबी अपने अब्बा जी से, या अबादी डायरेक्ट स्पीच, ए मेरे अब्बा जी, इन्नी बेशक मैं, राइतु, अब ता के ऊपर पेश आ गया, रफा आ गई, इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, मैं, तो मैंने रोया, मैंने देखा ख्वाब, उसमें देखा अहादा, क्या मतलब अहादा का एक, शाबाश, अशरा 10, शाबाश, कौकबा वशम्सा सूरज, वल क़मरा, राइतु तू मैंने देखा, हुम उन सब को, हुम जमा मुज़क्कर गायब, उन सब को, हुम और ली मेरे लिए, साजिदीन सजदा कर रहे हैं, शाबाश। अब यहाँ तक भी आप आ गए, तो और हम आप बता सकते हैं ये सारे लफ्ज मंसूब क्यों हैं, कौकबा वशम्सा वल क़मरा, सब पे ज़बरे हैं, क्यों बता सकते हैं या नहीं? हाँ शाबाश, क्योंकि हमने एक उसूल पढ़ लिया, कुल्लु मफ़ऊलुन मंसूबुन, सारे ऑब्जेक्ट जो होंगे अरबी जुबान में इकराम भाई, वो सारे मंसूब होंगे, उन पे ज़बरे आएंगे। अब आज की आया मुबारका की तरफ हम चलते हैं। तो आज की आया मुबारका ये अब हमारे सामने आ गई। क़ाला, मैंने अर्ज किया था क़ाला का मतलब ही सेड, ये है वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए। अब यहाँ पर बात हो रही है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, अब वो ही इज द स्पीकर। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, उसने कहा, लेकिन जब आप तफसीर जानते हैं तो पता चलता है, या मुअल्लिम आपको बताते हैं कि भाई यहाँ स्पीकर है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। तो क़ाला यक़ूलु क़ौलन फ़हुवा क़ाइल, क़ाइल मैंने आपको लिखवाया था, बात करने वाले को कहते हैं क़ाइल, बात करने वाला। तो क़ाला उसने कहा, यक़ूलु वो कहता है, कहेगा, कहता रहेगा। तो क़ाला इज़ माजी और यक़ूलु इज़ मुदारे, क़ौलन वो बात और क़ाइल कहने वाला। तो क़ाला कहा, या ये खिताब है, ओ बुनैया मेरे बेटे, बनी बेटा, और या वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर होती है। क़ाला या बुनैया, पेज 49 पे जब आप देखेंगे तो आपको अटैच ज़मीर नजर आएगी, या की, एक ना है हम और एक या है मैं। क़ाला या बुनैया, ए मेरे बेटे। अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो कि नबी हैं, अपने ही बेटे जो कि वो भी नबी हज़रत यूसुफ से मुखातिब हुए। ला क्या मतलब नहीं, ला का मतलब नहीं, ए मेरे बेटे नहीं, तक़स्सुस बयान करना किस्सा, ता अलामत मुदारे है, क़ाफ सौद सौद इसका मादा है, क़ाफ सौद सौद इसका मादा है। मैंने आपको बताया कि अरेबिक लैंग्वेज इज ड्रिवन बाय द रूट सिस्टम। लेट्स हैव अ लुक एट दैट, दिस इज अ रूट सिस्टम। जैसे ये वर्ड है अल-क़सस, शुरू में हमने पढ़ा था अहसन अल-क़सस, तो अल तो हो गया प्रॉपर नाउन के लिए, ये अल, ये तो हो गया प्रॉपर नाउन के लिए। तो बाकी क्या बचा, क़ाफ सौद सौद। किस्सा उर्दू में हम भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका रूट जिसको उर्दू में मादा कहते हैं वो क्या हुआ, क़ाफ सौद सौद, तीनों मोटे अल्फाज हैं, क़ाफ सौद सौद। तो अरेबिक लैंग्वेज आपको कुन से नहीं रहने देती, इट मेक्स यू स्मार्ट, ताकि आप रूट सिस्टम के जरिए से वहां तक पहुंच सके। तो ला हरगिज नहीं,
تا کا مطلب یہاں میں نے آپ سے کل عرض کی تھی، یہ ایکرونیم یاد کر لو، اتین، عالم میں جانتا ہوں، تعلم تو جانتا ہے، یعلم وہ جانتا ہے، نعلم ہم جانتے، تمام وربز میں یہ مضارع میں جب آپ لگاتے چلے جائیں گے یہ مضارع ہے، یعنی پریزنٹ اور فیوچر ٹینس، تو ٹینس جو ہے وہ میننگ چینج کرتا چلا جائے گا، پرسن چینج ہوتا چلا جائے گا. اب یہاں آ گیا لا تقصص، یعنی یو ڈو ناٹ ریلیٹ. یہ دیکھو ڈو ناٹ ریلیٹ، اس کا مطلب ہے جب ڈو ناٹ کسی کو انگریزی میں کہتے ہیں تو وہ سامنے ہی ہوتا ہے نا، ڈونٹ گو، ڈونٹ کم، ڈونٹ سٹ. سو ڈو ناٹ ریلیٹ یور ویژن، مت بیان کرنا اپنا قصہ. رؤیا خواب، رؤیا کہتے ہیں خواب جو حضرت یوسف علیہ السلام کو، ابھی آپ آگے جا کے پڑھیں گے اللہ یہ خاص علم عطا کریں گے. رؤیا کا اپنا خواب، یور ویژن، یور ویژن، یہ ہے یور ویژن. رؤیا، یہ جو کا ہے یہ 3 مرتبہ آج کی اس آیت میں آ رہا ہے. یہ دیکھیں یہ کا ہے، یہ ہے واحد، پھر ہے مذکر اور پھر ہے حاضر. اٹیچ پروناؤن ہے جو آپ کو نوٹس پرووائڈ کیے گئے ہیں، اس میں پیج 49 پہ آپ کو مل جائے گا. کا کما کم، کی کما کننا، یہ وہاں لکھا ہوگا، دیکھ لیجئے. چلیں ابھی دیکھ لیں، آپ نوٹس دیکھ لیں. کا کما کم لیفٹ سائڈ پہ آپ کو 49 پیج پہ جو ضمائر ہیں ہوبا ہما ہم والے نا، ہوبا ہما ہم والے جو ہیں، تو اس کی لیفٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ جائے گا. 49 پیج پہ مل گیا آپ؟ ہاں، تو اس کی لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہوگا. کا مطلب یہاں مشابہ معنی نہیں یہ نہیں، یہ پیج 49 نہیں نکالا ہوا، یہ 42 ہے پیج. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو بات ہے، ہاں لیکن یہ تو وہ ہے بیلی کا، یہ پریپوزیشن ہے، یہ ضمیر نہیں ہے، یہ تو پریپوزیشن ہے نا. یہ تو ہے اسم سے پہلے آئے گی، کل جنتی، جنت کی طرح. ٹھیک ہے، یہ پروناؤن نہیں ہے. پروناؤن از اوور ہیئر 49 پہ. تو قالا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوں فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص، نہ بیان کرنا، رؤیا کا اپنا خواب، رویا خواب کا تیرا، یعنی اپنا خواب نہ بیان کرنا. الا، اچھا الا کیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے گرامر میں؟ اشارہ نہیں ہے، اشارہ تو ہے ہاذا، ہاذی، ہاذا. دوسرا کیا، پروناؤن بھی نہیں. پروناؤن تو وہ ہے ہوا، ہما، پریپوزیشن ہے. شاباش، یہ وہ ہے بی لی کا واتا من فی ان الا. تو یہ پریپوزیشن ہے آپ کی جو آپ کو پرووائڈ کی گئی ہے. قرآن مجید میں کتنی پریپوزیشنز آئی ہیں ٹوٹل؟ 11. ہاں بس وہ 11 ایک دفعہ یاد کر لینی ہے. 5 تو یہ ہے بلی کا وا تھا جو میں نے سمجھایا، بلی کا وا تھا من فی ان الا حتی الا. اب یہ الا آ گیا، اپنا خواب مت بیان کرنا. الا یہاں مطلب ہے کو، اخوتی اپنے بھائیوں کو. تو ہر لفظ جو ان پریپوزیشنز کے بعد آئے وہ مجرور ہو جاتا ہے، یہ زیر آ گئی. اخوتی پھر کا آ گیا، تو اس کا مطلب ہے یہ اٹیچ ضمیر ہے اپنے بھائیوں سے. یور بردرز، یہ لکھا ہوا انگریزی میں یور بردرز. So do not relate your vision to your brothers. اپنا خواب مت بیان کرنا اپنے بھائیوں سے. اخی کہتے ہیں سنگولر بھائی کو، اخوان اس کی جمع ہے، اور اخواتی کا ان کے بول چال میں عام لفظ ہے جمع کے لیے، اخواتی کا. فا، پس فا حرف ہے، آگے آ گیا یقیدو. جب یا آ جائے تو کون سا پرسن ہوتا ہے؟ وہ ہی ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جب ورب کے آخر میں واو الف آ جائے، اس کو نوٹ کر لیں، واو الف آ جائے نا تو جمع ہوتا ہے، پھر ہی نہیں رہتا، پھر دے ہو جاتا ہے، غائب میں دے ہو جاتا ہے. تو وہ چال چلیں گے. تو میں نے آپ سے عرض کیا، اب اس کا جو ماتا ہے نا، یہ یا تو ہو گیا وہ، تو باقی یہ ماتا ہے کاف یا دال، کئی، یہ ماتا ہے چال، پلاٹ، اسٹریٹجی. تو فَيَكِيدُ، وہ چلیں گے، لک، آپ کے لیے، قیدا، ایک چال. یہ ناؤن ہے اور وہ ورب ہے. کوئی بتا سکتا ہے یہ کیسے ناؤن ہے اور وہ کیسے ورب ہے؟ شاباش سجاد صاحب، شاباش وقاص. یہ تنوین لگی ہوئی ہے تو یہ تو ہو گیا اسم، اور یہ ہے ورب کیونکہ اس کی کنسٹرکشن سے پتا چل رہا ہے. واو الف بھی آ رہا ہے آخر میں، اور یہ کہہ رہا ہے یا پہلے، اس کا مطلب ہے تھرڈ پرسن پلورل، واو کی وجہ سے یہ تھرڈ پرسن اور یہ پلورل.
فَيَكِيدُ وہ سب چلیں گے، کَادَ یَکِیدُ کَیدًا فَهُوَ کَائِد، تو چال چلنے والے کو میں نے آپ کو لکھوایا ہوا ہے قائد کہتے ہیں، اگرچہ وہ یہاں نہیں آیا ورڈ. فَيَكِیدُ وہ چلیں گے، لک آپ کے خلاف، against you، over here یہاں لکھا ہوگا against، they will devise a plot against، یہ ہے لک. لا یہ تو ہوگی preposition، کا یہ ہو گیا pronoun. تو لکا آپ کے لیے، لغوی ترجمہ آپ کے لیے ایک چال بنائیں گے، لیکن اصطلاحی ترجمہ continuous translation کیا ہوگی، not word for word، کہ they will hatch a conspiracy against you. تو قیدہ ایک چال. اچھا اب اس سے اگلا والا دیکھو، اننا جو ہے یہ وہی 6 لفظ آگے کون سے سناؤ، اننا، اننا، کالنا، لیتا، لا لا لیکننا. تو یہ 52 پیج ہے غالباً. تو اننا اس کا مطلب کیا ہے، بے شک. ان الشیطان بے شک شیطان. تو یہ اس میں ایک گرامر کا رول جو ہے وہ یہاں پر بیان ہوا ہے. کیا بلا کوئی بتا سکتا ہے؟ ان الشیطان اس کمپاؤنڈ میں، اس مرکب میں آپ پراپر ناؤن تو ہے، لیکن اس کے آخر میں جو حالت نصب کیوں آئی؟ جی نہیں، جمع کیا ہے؟ شیطان تو ایک ہی ہے نا جی. 1 by 1 ارحم. مفعول تو ہاں مفعول، ان الشیطان نہیں مفعول نہیں ہے یہاں پہ، ورب تو آیا نہیں ابھی، آپ بھول چکے ہیں اور آپ کو میں پھر دوبارہ یاد کرا دیتا ہوں. جب یہ الفاظ آ جائیں انا، انا، کانا، لیتا، لا، اللہ، لاکنہ، یہ اپنے بعد والے اسم کو منصوب کر دیتے ہیں، زبر دیتے ہیں. بھول گئے؟ ان اللہ پورے قرآن میں آئے گا ان اللہ، تو اسی طرح زبر آئے گی ان الشیطان. تو جب یہ الفاظ آئیں گے تو ہمیشہ ان کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ زبر والا ہوگا. یہ ہے رول، ان کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ زبر والا ہوگا. ان الکتاب، ان الکتاب نہیں ہوگا، ان الکتابی نہیں ہوگا پوری عربک لینگویج میں، نہ قرآن میں نہ حدیث کے سارے ترکیبات. تو ان الشیطان جب یہ لفظ آئے 6 تو ان کے بعد والا اسم منصوب ہوگا، یہ آبجیکٹ نہیں ہے للانسانی، انسان کے لیے. بے شک شیطان ہے انسان کے لیے. اس میں بھی ایک رول بیان ہو رہا ہے، لام سے لی آ گیا. یہ کیا ہے گرامر میں؟ پریپوزیشن ہے. شاباش. تو رول کیا ہے؟ ہاں کیونکہ یہ بیلی کہوا تھا، اپنے بعد والے اسم کو زیر دیتے ہیں. تو یادی والعصری، وا نے اثر کو کیا کر دیا؟ مجرور. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں للہ، اللہ ہی کے لیے، تو اللہ کا لفظ مجرور ہو گیا. اسی طرح للانسانی، انسان کے لیے. تو جب یہ والی پریپوزیشنز آ جائے گی علی اخوتی، تو یہ اپنے آخر والے حرف کو مجرور کر دیں گی، زیر دے دیں گی. یہ یاد رکھنا ہے. تو ان الشیطان دونوں فیملیز ادھر اکٹھی ہو گئی. اصل لفظ تھا شیطان، اصل لفظ تھا انسان، کیونکہ اصل حرکت مرفوع ہے، پیش والی حرکت ہے. لیکن جب پیچھے کوئی عامل آ جائے، پیچھے کوئی حرکت ایسی آ جائے، کوئی لفظ ایسا آ جائے، وہ چینج کر دے گا حرکت کو. جیسے یہ انا آ گیا، اس نے شیطانوں کو کر دیا شیطان. اسی طرح یہ تھا انسان، لیکن جب لل آ گیا تو اس نے کر دیا لل انسان. اتنی سی بات ہے. تو ان الشیطان بے شک شیطان للانسانی انسان کے لیے ہے. تو اکرام بھائی لل جو ہے یہ اب آپ کو ریزن سمجھ میں آ گئی؟ گڈ. عدو مبین، عدو کہتے ہیں دشمن کو، تو یہ ہو گیا موصوف. اور اس کی صفت کیسا دشمن ہے؟ چھپا ہوا ہرگز نہیں ہے. مبین بالکل واضح دشمن ہے، بالکل واضح دشمن ہے. اچھا عدو مبین میں بھی ایک رول بتایا تھا، کسی کو یاد ہے؟ 4 نشانیاں. شاباش. وہ نشانیاں یہ لکھی ہوئی ہیں، ادھر آ جاؤ. یہ دیکھو عدو مبین، عدو مبین. تو جب موصوف صفت آئے یعنی ناؤن اور ایڈجیکٹیوز آئیں، جیسے انگریزی میں کنسٹرکشن ہوتی ہے بیوٹیفل گرل، ہینڈسم بوائے، اسپیشیس روم، آسم ویدر، جب یہ والی کنسٹرکشن آئے تو عربی میں صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ انگریزی میں ایڈجیکٹیو پہلے آتا ہے اور ناؤن بعد میں آتا ہے. عربی میں الٹ ہے، عربی میں ناؤن پہلے آیا ہوا ہے، دشمن پہلے آیا ہوا ہے، کیسا ہے ایڈجیکٹیو بعد میں آیا ہوا ہے. یا موصوف پہلے آئے گا، صفت بعد میں آئے گی. تو اردو میں بھی ہم ایسے کہتے ہیں لمبا آدمی، چھوٹا کمرہ، صاف ستھرا مکان. ادھر بھی اردو میں بھی صفت پہلے آ رہی ہے، عربی میں الٹ ہے، بس یہ فرق ہے.
اچھا اب اس میں چار چیزیں سجاد صاحب نے بیان فرمائی، جنس، عدد، وسعت اور اعراب. ان انگریزی میں کہتے ہیں جینڈر، نمبر، کیس، سٹیٹس سیم ہوں گے. کیسے؟ اب یہ ورڈ دیکھو، عدوم مبین، اس میں جنس دیکھو، عدوم مذکر ہے اور مبین بھی مذکر ہے. کیونکہ مؤنث ہوتا تو مؤنث کی تو نشانی ہے تا آتی ہے اس کے اینڈ پہ، یا تو وہ تا مربوطہ ہوتی ہے یا وہ تا وہ مفتوحہ ہوتی ہے یا وہ ہوتی ہے الف تا، مسلمات، عابدات، طالبات، نائمات، صادقات، ذاکرات، تو وہ بھی نہیں آ رہی، اس مطلب یہ مذکر ہے. تو پہلی کنڈیشن پوری ہوگی، جنس از مذکر. نمبر 2 عدد دیکھو، ایک شیطان کتنے دشمن ہیں؟ ان شیطان، بے شک شیطان ایک ہے، سنگولر. عدو سنگولر، مبین سنگولر، دوسری کنڈیشن بھی پوری ہوگی. تیسری وسعت، نکرہ ہے یہ، اگر معرفہ ہوتا تو ال لگا ہوتا، تو الف لام تو لگا ہی نہیں ہوا، تو تنوین لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ بھی تنوین اور یہ بھی تنوین، تو یہ اس میں نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے، ناٹ اے پراپر ناؤن. فرحان I hope you get that point. اچھا اعراب دیکھ لو، دونوں کا حالت رفع میں ہے دونوں، ادھر بھی ادھر بھی. تو جینڈر، نمبر، کیس اینڈ اسٹیٹس ول بی دی سیم، آلویز بی دی سیم. اچھا اب یہ آیت آپ لوگ مجھے سنائیں گے، پہلے میں 2 مرتبہ سناتا ہوں، آپ سنیں اردو میں یا انگلش میں. کوئی ایک ٹکڑا سنانا چاہیں، کوئی ایک لفظ سنانا چاہیں، یا کوئی ایک بات آپ کو نہیں پتا چلی وہ شیئر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال he said، پہلے انگلش میں کہتے ہیں، یا بنیا، او my son، لا تقصص، do not narrate، رؤیا dream، کا your dream، علی to اخوتی brothers، اخوتی کا your brothers، فیقیدو they will hatch a conspiracy against you، قیدا a conspiracy، indeed الشیطان، indeed Satan. 5 نام آئے قرآن مجید میں مشہور ہے شیطان کے. ایک شیطان ہے، پھر ابلیس بھی ہے، انگریزی ترجموں میں سیٹن ہے، اس کا ببلیکل نام لوسیفر ہے، اور شیطان بھی ہے. تو ان الشیطان indeed Satan للانسانی for man عدو is an enemy مبین open. اردو میں دیکھتے ہیں، قالا حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوں فرمایا، یا اے بنیا میرے بیٹے، لا نا تقصص بیان کرنا، رویا کا اپنا خواب، علا کو اخوتی بھائی کہتے تھے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا، پس یقیدو وہ سب چلیں گے، لکا آپ کے خلاف، قیدا ایک چال. ان الشیطان بے شک شیطان، للانسانی انسان کے لیے ہے، عدو مبین ایک کھلا کھلا دشمن، ایک کھلا کھلا دشمن. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں قیدن، اس میں فعل ہے یا حرف ہے؟ جواب دیجئے. اس میں کیسے پتا چلا؟ تنوین لگی ہوئی ہے، شاباش. انا گرامر میں کیا ہے؟ ہاں وہ جو حروف ناصبات الاسم. اور اگر آپ کو اس کا نام بھول جائے تو آپ کہتے ہیں یہ وہ الفاظ ہیں، انا، انا کا انا، لیتا، لا لا لیکن 6 الفاظ ہیں انا. اور شیطان اس میں فعل ہے حرف، اس میں کیسے پتا چلا؟ ال لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ. اچھا الانسان اسم فعل حرف، یہ بھی اسم، عدو مبین، ہاں یہ بھی اسم ہو گئے، یہ اسم ہو گیا، تنوین لگی ہوئی ہے، یہ اس کی صفت ہوگی. فیقیدو اسم فعل حرف، ہاں یہ فعل ہے کیونکہ تنوین بھی نہیں ہے، ال بھی نہیں ہے، اور چھوٹا حرف بھی نہیں ہے، جیسے از تھا کل ہم نے پڑھا اس قولا، تو اس کا مطلب ہے یہ ہے فعل ہے. شاباش. الا پریپوزیشن ہے، بیلی کا ہوا تھا. اور رویا خواب، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں وہ آپ جج کر سکتے ہیں انہیں کہ یہ خواب کا پریپوزیشن ہے. لا ہاں یہ حرف نافیہ، یہ حرف ہو گیا نا، حرف نافیہ نا کے لیے آ گیا، یا ایڈریس کے لیے حرف خطاب ہو گیا، اور قالا ورب ہو گیا. اچھا اب کون ٹرائی کرے گا؟ اس میں جو آپ غلطی کریں گے اس میں آپ گھبرائیں نا، گناہ نہیں ہوگا کیونکہ یو آر لرننگ دی قرآن. تو اس غلطی یہاں پہ غلطی تو قبول ہے تو آپ کو اجر ہی ملے گا. یو آر لرننگ دی بک آف اللہ ون بائی ون. چلے پہلے فرحان آپ جی پلیز. قالا
انہوں نے کہا یا بنی او میرے بیٹے لا نہیں نقص بیان کرنا قصہ رؤیا خواب یا کا تمہارا اللہ کو اخوتی کا بھائیوں سے تیکا اپنے بھائیوں سے فیقیدو بس وہ چلیں گے لاکا تمہارے خلاف سازش قاعدہ ایک ساتھ شاباش ان الشیطان ان بے شک شیطان ہے انسان کے لیے انسان کے لیے عدو مبین کھلا دشمن. شاباش, بہت اچھا آپ نے تلاوت بھی کی ہے, اس کا ترجمہ کی, ایک بڑی اچھی اٹیمپٹ کی ہے. کچھ غلطیاں آئی ہیں, وہ غلطیاں آہستہ آہستہ آپ اس کو انشاءاللہ اوور کم کریں گے. کیا نام ہے آپ کا؟ وقاص بھائی پڑھیں گے. کہا یعقوب علیہ السلام نے یا بنیا اے میرے بیٹے لا تقصص بیان نہ کرنا رؤیا کا اپنے خواب کو علی اخوتی کا اپنے بھائیوں کو فیقیدو پس وہ چال چلیں گے لکا اگینسٹ آپ کے قیدن چال ان الشیطان یقینا شیطان للانسان انسان کے لیے عدو دشمن ہے مبین ظاہری. واہ واہ, کوئی غلطی نہیں آئی, مجھے تو کوئی موقع ہی نہیں دیا تم نے یار. ماشاءاللہ انت حافظ, ماشاءاللہ انت قاری. جی پڑھیں. کالا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا شاباش, یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے لا نہ تقصص بیان کرنا رؤیا کا اپنا خواب اعلیٰ کو اخواتی کا بھائیوں کو فیقیدو کہ وہ چلیں گے لاکا آپ کے لیے قیدا چال انا بے شک ان شیطانہ بے شک شیطان للانسانی انسان کا عدو مبین کھلا دشمن. شاباش شاباش, ماشاءاللہ علی صاحب چھا گئے ہیں. اللہ تعالیٰ لکم اجر, اللہم زد فزد, اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ بڑھائیں. تو آپ کا جو ایک ایریا مجھے نظر آ رہا ہے نا, آپ نے تجوید اپنی تھوڑی سی بہتر کرنی ہے. تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں لا کا, تو یہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے لکا. جو اب آپ کوئی تلاوت سننا چاہیں تو جو امام کعبہ آپ کو پسند ہے نا, وہ آیت نکالیں تو آپ اس کو آن کریں یوٹیوب پہ, تو وہ جب پڑھیں گے تو آپ ان کے ساتھ پریکٹس کر سکتے ہیں. ورنہ کوئی بھی ایپ قرآن کی اس کے اوپر سپیکر بنا ہوا آتا ہے, اس کو آپ کلک کرو گے تو وہ آیت پرناؤنس کر دی جائے گی. تو کیونکہ یہ فرسٹ سٹیپ کیا ہے کہ ہم اس کو بہتر طور پہ پرناؤنس کر سکیں. لیکن آپ نے بہت اچھا پڑھا, اس کے لیے اللہ کے ہاں آپ کا بڑا مقام ہے. اور کوئی پڑھنا چاہیں گے؟ جی. قال حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنیا او میرے بیٹے اے میرے بیٹے لا نہیں تقصص بیان کرنا رؤیا کا اپنا خواب اللہ کو اخوتی کا اپنے بھائیوں کو فیقیدو پس وہ چلیں گے لکا آپ کے خلاف قاعدہ ایک چال ان الشیطان بے شک شیطان للانسانی انسان کے لیے عدو کھلا مبین دشمن. شاباش سجاد بھائی, ویری گڈ, نو مسٹیک. قال یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنیا اے میرے بیٹے لا نہیں تخصص بیان کرنا رؤیا کا خواب اپنا علی اخواتی کا اپنے بھائیوں کو فیقیدو وہ چلیں گے لگا آپ کے لیے قیدن چال ان شیطان یقینا شیطان انسان کے لیے عدو دشمن ہے مبین ظاہر. شاباش ماشاءاللہ. اب تو یہ روزانہ ایکسرسائز ہوگی کہ آپ پچھلی کوئی بھی آیت سنانا چاہیں گے اس کو پریپیئر کر رہے ہیں, اگلی بھی سنانا چاہیں گے جو میں نے پڑھانی ہے. اب تو پتہ ہی ہے نا, کل ہم نے اس سے اگلی پڑھنی ہے چھٹی, تو آپ وہ بھی تیار کر کے آ سکتے ہیں. اور اچھا آگے چلیں, آپ سنا رہے ہیں, ہاں کویسچن بھی ساتھ ساتھ کریں. یہ تازہ بڑا ہے تو نہ بیان کرنا, تو یہ تو فیوچر میں کہہ رہے ہیں نہ بتانا. ٹھیک ہے, ہمیں تا پڑھا تھا وہ تو ماضی میں آپ نے کہا تھا. ہاں شاباش, گڈ کویسچن, I always appreciate the question. اچھا یہ تو ہے لا نا تقصص, یہ جو تا ہے نا یہ علامت مضارع ہے, اور دو ہی ٹینس ہیں عربی زبان میں, ایک ہے ماضی پاسٹ اور ایک ہے مضارع. تو جب یہ علامت مضارع ہے تو اس کا مطلب ہے یہ فیوچر کی بات ہوگی. اب رہا آپ کی کنفیوژن, وہ جو کنفیوژن ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ جو میں نے 4 تا بیان کی ہے وہ لفظ کے آخر میں آتے ہیں نہ کہ شروع میں. وہ نوٹ کریں, سمجھ میں آیا نا. وہ تھا
صدقت اس خاتون نے سچ کہا، کنتا وہ تھا تو تھا، سمجھا؟ وہ جو ماضی والی 4 تا ہے نا، تا پیش تو، تا زبر تا زیر تی اور تا ساکن، وہ آئیں گے ماضی. کلیئر؟ اپریشیٹ ہے. اور ایک اور سوال ہے جی جی سوال جتنے اچھے کریں گے تاکہ سب کو ذرا نالج. تنوین سر آپ زبر کو بھی کرتے ہیں کبھی پیش کو بھی کرتے ہیں، تو مجھے کلیئر نہیں ہو رہا یہ زبر ہے کہ پیش. اچھا ہاں بالکل صحیح ہے. اچھا یہ دیکھو یہ تنوین ہے. تنوین ایکچولی میننگ ڈبل حرکت. It could be زیر, it could be زبر, it could be پیش. تنوین مطلب ڈبل حرکت. اے پیش بھی ہو سکتی ہے، اے زیر بھی ہو سکتی ہے اور اے زبر بھی ہو سکتی ہے. کلیئر ہو گیا؟ سوال کریں گے نا تو آپ کو فائدہ ہوگا، ہمیں بھی فائدہ ہوگا، سب کو فائدہ ہوگا. اچھا یہاں پہ میں آپ کو آج وہ محمد عمر پوچھ بھی رہے تھے، یہ میرے شیخ ہیں جن سے میں نے عربی سیکھی. یہ ڈاکٹر پروفیسر ملک غلام مرتضیٰ ان کا نام تھا. یہ آڈیٹر جنرل پاکستان رہے ہیں. آپ سے ریلیٹڈ ہو گئے پروفیشن میں، کیونکہ انہوں نے سی ایس ایس کیا تھا. تو سی ایس ایس کمپٹیشن کا امتحان ہوتا ہے، تو وہ امتحان انہوں نے پاس کر کے، تو جب ان کو وہ یہ ڈی ایم جی گروپ میں آ گئے تھے، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ میں، تو پھر اس کے بعد ان کو لگا دیا گیا یہاں پر اے جی آفس میں. ویسے یہ پشاور یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے ہیں، جو 100 کی نوٹ کے اوپر یونیورسٹی بنی ہے نا، اسلامیہ یونیورسٹی پشاور. کچھ آپ کے بھی کیس ہیں، یو کین بیٹر امیجن دیٹ. تو وہاں پر بھی رہے، اور انہوں نے تقریباً 8 سے 10 کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور ایک قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی ہے، مفسر قرآن بھی ہیں. تو میں نے ان سے کیا سیکھا؟ قرآن کی تفسیر اور حدیث اور عربی زبان. تو میں ان سے 6 سال مجھے اللہ نے موقع دیا. جب میں ان سے پہلی دفعہ ملا تو پھر ان کی شہادت تک میں نے انہیں نہیں چھوڑا، کیونکہ انہوں نے میری زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا تھا. تو پھر میں نے کہا کہ یہ ایک اللہ نے مجھے ایک خزانہ دے دیا ہے، تو میں ایسے خزانے کو چھوڑ نہیں سکتا. تو انسان کے جو والدین ہوتے ہیں وہ تو ہم صلبی اولاد ہیں اپنے والدین کی، یعنی جسمانی اولاد ہیں، لیکن ایک ہماری روحانی والدین کا مقام پانے والے یہ ہستیاں ہوتی ہیں. وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کو اللہ سے ملا دیں. تو یہ ہمارے روحانی ماں باپ ہوتے ہیں جنہوں نے مجھے قرآن سے سکھایا. اور جب سے سکھایا میرا خیال ہے میری زندگی میں کوئی ایسا مجھے دن یاد نہیں میں نے قرآن نہ پڑھا ہو. الحمدللہ ثم الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ ذکر کر رہا ہوں. انہیں میں نے پہلی دفعہ ٹیلی ویژن پہ دیکھا تھا، تو میں بڑا پریشان رہتا تھا کہ بھی مسلمانوں میں اتنے فرقے ہیں، یہ آپس میں لڑتے ہیں، کیڑا صحیح ہے کیڑا غلط ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. تو یہ ٹی وی پہ آئے تو انہوں نے مجھے بڑا ان کا چہرہ پیارا سا لگا. انہوں نے نماز پہ بات کر رہے تھے، کہنے لگے کہ دیکھو یار نماز جو ہے تمام عبادات کا مجموعہ ہے. نماز تھوڑی دیر کا روزہ ہے کہ ہم کچھ نماز میں کھاتے ہیں، نماز تھوڑی دیر کا اعتکاف ہے ہم مسجد میں چلے جاتے ہیں، نماز تھوڑی دیر کا جہاد ہے ہم اللہ کی راہ میں چل رہے ہوتے ہیں مسجد میں چلے جاتے ہیں، نماز اعتکاف بھی ہے ہم وہاں قیام بھی کرتے ہیں. تو مجھے ان کی بات بڑی اٹریکٹ کی. تو روزانہ میں نے پروگرام کا ٹائم نوٹ کیا. 1994 کی بات ہے، یو ور ناٹ بورن دوز ڈیز. تو سنتے سنتے ایک سال تو سنتا رہا. ایک دن میرے ابا جی تشریف لائے، وہ سوئی گیس کمپنی میں والد صاحب ملازم تھے. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ صاحب جن کو تم روزانہ شوق سے سنتے ہو، یہ میرے آفس کے قریب ایک مسجد ہے کیولری گراؤنڈ میں، خالد مسجد، وہاں یہ جمعہ پڑھاتے ہیں. تو لو جی وہ میرے لیے یوم العید تھا، اور میں اس دن نکل پڑا جناب صبح 10 بجے 11 بجے، اور میں ان کے پاس پہنچ گیا، زیارت ہو گئی. وہ دن اور جب تک یہ 2002 میں شہید نہیں ہو گئے، 7 مئی 7:15 پہ ان کو شہید کیا گیا، منگل والے دن 2002 میں مہران بلاک اتفاق ہے میرے گھر کے قریب ہی علامہ اقبال ٹاؤن میں. تب تک میں ایک دن پہلے ان کے ساتھ ہی تھا. انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا تھا. میں ان کے قرآن مجید اور ان کی کتابیں انگریزی میں ترجمہ کرتا تھا، میں ان کی کتابوں کا ایڈیٹر تھا. تو یہ اس چیز نے مجھے اور موقع دیا، ان کے ساتھ میرا قرب ہو گیا. تو وہ میری زندگی کے اگر آپ خوبصورت اور حسین ترین لمحے پوچھیں جو اس میں مجھے، وہ یہی تھے جو میرے مرشد و ہادی جو تھے، یہ عاشق رسول تھے،
हुब अल्लाह इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था, इनसे यही चीज़ ट्रांसफ़र हुई जो अल्लाह ने मेरी किस्मत खोली है। तो अब ये हस्तियाँ कहाँ हमें मिलती हैं माशाअल्लाह। तो मैं आई एम वेरी कंसिडर माई सेल्फ वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू हैव हिम इन माई लाइफ एज माई स्पिरिचुअल मेंटोर, माई स्पिरिचुअल कोच। तो ये सर शख्सियत थी। टीवी पे भी इन्होंने प्रोग्राम किया था, करते थे, सिरात मुस्तकीम ये प्रोग्राम का नाम है, हर रमज़ान में आता था। और इनका जो अंदाज़े बयां था, किसी दिन यूट्यूब की वीडियो में ऑन करूँगा, इन्होंने एक मरतबा ईसाई भाइयों को सऊदी अरब में शाह फैसल यूनिवर्सिटी में बुलाया और तौरात की 40 आयतें तिलावत की। तो वो स्कॉलर्स थे ईसाइयों के, वो एक ही लेक्चर में सारे मुसलमान हो गए। तो बाज़ औक़ात अल्लाह बंदे से काम लेना चाहते हैं, उसको वो मलका सलाहियत अता कर देते हैं। तो ये इन्होंने मुझे ये बता दिया कि यार देखो, असल जो सब कुछ है ना, जो असल मंबा चश्मा है वो कुरान है। बस इसको तुम पकड़ लो, इसमें तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। और ज़ाहिर है साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और उनके अमाल। तो जब कुरान को पकड़ लिया तो बस वो दिन और आज का दिन, इसी में जो कुछ है अल हक यही है। बस हमारी ज़िंदगी का मकसद यही है कि हम कुरान मजीद को पढ़ें, इसको समझें। अल्लाह फरमाते हैं इमाम भाई कुरान में, ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुक़ुक, हम आपसे रोजी नहीं कमवाना चाहते, रोजी तो हम आपको देंगे। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़। तो रिज़्क़ तो हम आपसे कमवाना ही नहीं चाहते। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह सबसे बढ़कर रोजी देने वाले। मैंने एमए इंग्लिश किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से, बहुत मेहनत की, वो साथ साथ चल रहा था। रोजी के लिए इंसान घर से निकलता ही है, फिक्र माश उसको होती है, लेकिन असल काम आपका ये है कि पूरी एनर्जी लगा दें कुरान सीखने सिखाने, और साथ सीए में भी अपना पूरी उसमें भी एफर्ट लगाएं। तो इधर से बरकत उधर भी आएगी। अल्टीमेटली आपको अपनी मंजिल पा जाएंगे, और हमारी मंजिल है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह हुब्बुल्लाह, कि हम अल्लाह तक पहुंच जाएं। अच्छा, अब वापस आ जाएं। अच्छा, मैं कुछ सवालात आपसे पूछता हूँ, जैसा कि एक सेगमेंट मैंने रखा हुआ है, आप भी उस दौरान मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल पूछना चाहें। तो पहली मर्तबा 1997 में जब मैं 96 में इनसे मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने कुरान मजीद तर्जुमे वाला ख़रीदा, और 2 साल मुझे लगे पूरा कुरान मजीद एक दफ़ा तर्जुमे के साथ पढ़ने में। 2 साल, इट टुक मी कपल ऑफ इयर्स टू फिनिश द ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान। उसके बाद से फिर मैंने इसको अर्ज़े जहाँ बना लिया कुरान को, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ज़लुल्लाह ताला। तो मैं एक एक आयत पढ़ता था, उसको समझता था। फिर मैंने बहुत सी तफासीर का मुतालिया किया, क्योंकि तफसीर से आपको ये पता चलता है कि हर आयत के पीछे एक स्टोरी चल रही है ना, तो वो स्टोरी आपको तफसीर के बगैर समझ में नहीं आएगी। या मुअल्लिम के पास आप दर्स लें, जैसे मैं बता रहा हूँ भाई यहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इज़ द स्पीकर, तो वो तफसीर का मतलब ये है वो पीछे कहानी आपको समझ में आए। अब आई एम वेरी मच क्लियर। आप मुझे कहें कुरान मजीद की 114 सूरतों पे इधर खड़े खड़े हमें जरा ओवरव्यू दें, तो आई एम एबल टू, क्योंकि पिछले 1997 से आज तक tens of time I have gone through the Quran, तो मैं बता सकता हूँ बकरा में ये है, आले इमरान में ये है, वो फिर तफासीर से आपकी स्टोरी जो है वो इंस्टॉल हो जाती है। और हमें क्या कहा, इसमें तदब्बुर करो। तदब्बुर का मतलब क्या है, हर आयत पे खैमा लगाओ, हर आयत पे ठहरो, हर आयत में गौर व फिक्र करो, और इससे आपको क्या मिलेगा, आपको अल्लाह की ज़ात मिल जाएगी, अल्लाह का कुर्ब आपको नसीब हो जाएगा। जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद की एक आयत को समझ लेना 100 रकत नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। तो ये जिसको कलाम मिल गया यार, वो क्या बताऊं तुम्हें, वो बहुत खुशकिस्मत इंसान है। उसको अपनी किस्मत पे रश्क करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे क्या चीज़ अता कर दी। सुभान अल्लाह। लीजिए जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि कल मैंने आपसे पूछा था ज़ुखरुफ एक सूरत है 43, उसका मतलब याद है कि भूल गए? सोना, गोल्ड। आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ सूरा नंबर 45 जासिया, एक कुरान मजीद की सूरत है, सूरा नंबर 45, इसका मतलब पता है किसी को? जासिया सूरा नंबर 45। जासिया का मतलब होता है घुटनों के बल आना। उस दिन गुनाहगार लोग चल नहीं सकेंगे,
تو گھٹنوں کے بل بینڈ ہوتے ہوئے چلیں گے تو انہیں کہتے ہیں جاسیہ. آپ نہیں بتا سکے کوئی بات نہیں. اچھا قرآن مجید کا جب ہم آخری پارہ پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے تو ایک صورت ہے اس میں ایک نبینہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں تو ایک کہانی بیان ہوئی ہے. تو آپ کو پتہ ہے وہ کون سی صورت ہے؟ سورہ نمبر 80 ہے. 80. اکرام صاحب کچھ فرما رہے ہیں, کچھ ان کے ذہن میں ہلکا سا خیال آیا ہے. صحابی کا نام تھا عبداللہ ابن مکتوم. ہاں شاباش, صحابی کا نام تو بتا دیا, عبداللہ ابن مکتوم. He was blind and he was unable to have any kind of vision. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حلقہ لگا ہوا تھا کفار کے سرداران قریش کا. وہ کہانی تو میں کسی اور دن سناؤں گا, ہمیں 3:30 بجے تک مکمل کرنا ہے سیشن. تو وہ آیات نازل ہو گئی. ابسا وتولی ان جاءہ الاعمی. ابسا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آ گیا آپ کے پاس ایک اندھا نا, ابسا وتولی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کو تو پتہ نہیں تھا کیونکہ ان کی آنکھیں نہیں تھی, تو وہ تھوڑا سا وہ قریب ہوئے اور گفتگو شروع کر دی. انہیں نہیں پتا تھا کہ ایک سگنیفیکنٹ میٹنگ واز گوئنگ آن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑا سا ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے کہ یہ قریش سے میں بات کر رہا ہوں, یہ مسلمان ہو گئے نا تو سارا راستہ کلیئر ہو جائے گا. لیڈر جو ہوئے تو اگر یہی مان گئے تو اس دوران, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی نازل کر دی کہ نہیں جڑا شوق نہ آیا نا تسی یہ حل توجہ کرو, انہوں نے چھوڑو تسی. تو ابسا وتولی ان جاءہ الاعمی, یہ ایک محبت کی بات ہے. سورہ نمبر 80. اچھا قرآن مجید میں واقعہ بیان ہوا کہ کرتا ٹریول کر کے بھیجا گیا. آیا کرتا کس کا آیا؟ حضرت یوسف کا ہی کرتا آیا, حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف. شاباش, گڈ. اچھا قرآن مجید میں ایک مچھلیوں والے طبقے کا ذکر ہے. کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ نہیں, وہ تو ایک مچھلی ہے, میں کہہ رہا ہوں مچھلیاں. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ ہے the people of سبات, اہل سبت, سنیچر والے لوگ, بنی اسرائیل کا ایک مشہور واقعہ. ٹھیک ہے. اچھا قرآن مجید میں ایک ایسا اہم مقام ہے جہاں پر بچوں کو کہا گیا اپنے والدین کی عزت کریں. یہ قرآن مجید کی چوٹی کا مقام ہے جہاں یہ گولڈن پرنسپلز پورا رکوع بیان ہوا ہے کہ والدین کو آپ نے کس طرح سے ٹریٹ کرنا. تو آپ کو پتہ ہے یہ کتنا اہم مقام ہے. ہاں سورہ بنی اسرائیل, اور مشہور ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. Do not call them a fee. اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنا. سبحان اللہ. اور آگے تو قلم ہی توڑ دیا. وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Lower the wings of your mercy before them. اپنے پروں کو نا تم بڑی اڑان اڑنا چاہ رہے ہو, ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا دو. کمال کر دیا, قلم ہی توڑ دیا. یہ سورہ 17 نمبر سورہ ہے, سورہ بنی اسرائیل. اچھا ایک سورت ہے, یہ آپ میرے خیال بتا پائیں گے آسانی سے, سورہ نمبر 44 ہے. پہلے تھی جاسیہ, یہ اس سے اگلی ہے, اسے کہتے ہیں دخان. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیو تو کہف ہے, وہ 18 ہے, پیپل آف دا ڈین, سورہ کہف. دخان تو بہت آسان تھا میرے خیال. اچھا یو آر unable, I am little surprised. دخان کا مطلب دھواں, دھواں دھواں ہو جائے گا, قیامت کی ایک نشانی ہے دھواں. اچھا ایک شخصیت ایسی تھی قرآن مجید میں ان کا ذکر آیا کہ وہ بے موسمی پھل ان کے پاس پائے گئے. ہاں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل تھے, اور چونکہ ان کے گارڈین اور کیئر ٹیکر تھے ان کے خالو حضرت زکریا, تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ بھئی یہ پھل جو ہے انا لکی ھذا, یہ آپ کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں. اچھا یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء, the men are the maintainers of women, یہ کہاں پہ آیا ہے کس صورت میں؟ ہاں سورہ النساء. شاباش, 4 نمبر کی صورت ہے. اچھا 2 گھنے جنگلوں کا ذکر آیا ہے قرآن مجید, بتا سکتے ہیں کہاں؟
मुदहामतान, सूरह रहमान। शाबाश। अच्छा, एक ऐसा मकाम है वहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नामों की लग रहा बारिश ही होगी। ये आखिरी सवाल, बड़े नाम इकट्ठे आए हैं, प्यारी एक लड़ी है। हाँ नहीं, ये तो है, लेकिन अल्लाह के नाम आए। सूरह हशर, वहां पे अल्लाह। देखिए जो हमारे महबूब हैं, आखिरी बात की तरफ आ रहे हैं, बस फिर ये चार्ट पढ़ना है। हमारे जो महबूब है वो कौन है? अल्लाह, अल्लाह की जात। तो कैसे प्यारे नाम है अल्लाह के। अल्लाह का एक नाम है मुहैमिन, मतलब पता है, मुहैमिन हिफाजत करने वाला। तो अल्लाह हिफाजत करने वाले हैं हमारी, मुहैमिन, कितना प्यारा नाम है। इसी तरह अल्लाह का एक नाम है अस्सलाम, सलामती देने वाले। फिर अल्लाह का नाम है अल वदूद, 2 मरतबा कुरान मजीद में आया है। इन्ना रब्बी रहीम वदूद, 11:90 में सूरह हूद में, कि वदूद का मतलब मोहब्बत करने वाले। फिर करीब, इन्ना रब्बी करीब मुजीब, कि अल्लाह ताला हमारे करीब है। तो ये 11:61 में आया। और फिर मुजीब, जब उसे पुकारो तो जवाब देते। और फिर एक अल्लाह का नाम है मुस्तजीब, किसके लिए फरमाया? फस्तजाब लहू रब्बुहु फसरफ़ अन्हु कैदहुन इन्नहु हुवस समीउल अलीम। कैन यू रिलेट द स्टोरी? फस्तजाब लहू रब्बुहु, अल्लाह ने उसकी पुकार सुन ली। फसरफ़ अन्हु कैदहुन, और उनसे दूर कर दिया कैद, चाल, हुन्ना, उन औरतों का। यस, हजरत यूसुफ की दुआ सुन ली। हजरत यूसुफ ने कहा था ना कि ये जो सिजन है अहब्बू, ये मुझे ज्यादा प्यारा है, बजाय इसके कि ये खवातीन के जाल में मैं फंस जाऊं। ये भी अब आगे जाके ये आयत नंबर 34 है, अभी तो हम 5 पे पहुंचे। तो शाबाश, माशाअल्लाह, आप पढ़े। एक अल्लाह का नाम अल बर है, बर का मतलब मोहब्बत का खजाना लिए हुए। एक है वहाब, इसका मतलब ये होता है इंसान की इतनी औकात नहीं, उससे बढ़ के उसको नवाजने वाला। वहाब, कैसा, क्या प्यारे नाम है अल्लाह के। मजीद अल्लाह का नाम है, बुजुर्गी वाला, तो अल्लाह ताला बुजुर्गी वाले। अफुव्वुन, मुआफ करने वाले। फिर एक गफूर, ये सब शेड्स हैं, किसी वक्त ग्रामर में बताऊंगा। एक गफूर है, एक गफ्फार है। गफ्फार का मतलब है इंसान ने कितने भी गुनाह किए हो उसको माफ कर दे। सूरह ताहा, सूरह नंबर 20, उसकी आयत नंबर 82 में आया है, वइन्नी लगफ्फारुल लिमन ताबा, मैं उसको माफ कर देता हूं जो मेरी तरफ तौबा करने के लिए आ जाता है। अच्छा, 5 मिनट रह गए। आज की ग्रामर का आपका ये लेसन है, ये अस्माए मौसूला है। आपके शुरू के पेज 27 नंबर सफ़ा पे आए थे, जरा 27 सफ़ा पे आए, सफ़ा 27 पे आप देखें अस्माए मौसूला लिखे होंगे। और आप जरा, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, 60 सेकेंड, ये सिर्फ 6 लफ्ज़ है, इनको देख लीजिए, वहां मीनिंग भी देख लीजिए। 6 लफ्ज़ है, इनको देख लीजिए। चलो अब वापस आ जाओ। अल्लज़ी, ये आएगा वाहिद मुज़क्कर के लिए, एक मर्द होगा ना तो अल्लज़ी आएगा। जैसे आप आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, आयतल कुर्सी कौन सी सूरत में है? सूरह अल-बकरा में। ये कल भी बात हुई थी, तो मैंने उसकी आयत नंबर कंफर्म कर ली थी, 255। तो कुरान मजीद में सूरह अल-बकरा इज द लॉन्गेस्ट सूरह। उसमें आता है मन ज़ल्लज़ी, हु इज ही, वो होता कौन है? मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु, कि जो सिफारिश करे उसकी इज़्न के बगैर किसी की। तो अल्लज़ी का मतलब वाहिद मुज़क्कर, जहाँ अल्लज़ी आए इसका मतलब है एक मर्द की बात हो रही। अच्छा, अगर आ जाए अल्लाज़ानी, तो ये हो गया मुसन्ना और तस्निया, 2 मर्दों की बात हो रही, तस्निया। अच्छा, अल्लज़ीना, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, वो अल्लाह के बंदे अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। क़ियामम, खड़े हुए भी, क़ूदम, बैठे हुए भी, तो वो हर वक्त अल्लाह को याद करते रहते हैं। तो अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, सूरह अल-बकरा सूरह नंबर 2, उसकी आयत नंबर 3। तीसरी आयत में फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब,
اللہ کے وہ سارے نیک بندے، سب مرد یعنی کہ عورتیں بھی اسی میں آ گئیں، وہ جن سے غالب کے طور پہ. تو الذین جو ایمان رکھتے ہیں غیب پہ. التی اگر قرآن میں آ جائے، وَمَرْيَمَ ابْنَتِ الَّتِي عمران، یہ آیا ہے سورہ تحریم. سورہ تحریم جو ہے نا وہ ہے سورہ نمبر 66، کیونکہ طلاق سورہ نمبر 65 ہے. 65 اس سے بالکل اگلی اور آخری سورت ہے 28ویں پارے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمران الَّتِي احسنت فرجہا. تو مریم جو عمران کی بیٹی تھی، انہوں نے اپنی پاکیزگی کو قائم رکھا. احسنت فرجہا، انہوں نے اپنی چیسٹٹی کو پروٹیکٹ کیا اللہ کے حکم سے. تو التی مریم ڈاٹر آف عمران، شی پروٹیکٹڈ ہر چیسٹٹی. 66 آخری آیت ہے یہ اس 28ویں پارہ کی سورہ تحریم کی. تحریم حرمت سے ہے. تو التی ایک مؤنث کے لیے، اور اللہ تانی مثنی تثنیہ دو عورتوں کے لیے. اللاتی بھی آیا قرآن میں اللہ ہی، تو اس کا مطلب ہے جمع مؤنث کے لیے. تو یہ الفاظ 6 ہیں، یہ کل یاد کرنا چارٹ. الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللاتی اور اللائی. ٹھیک ہے. اور کل مجھے آپ نے یاد کرانا آخر میں ایک واقعہ بھی وہ شیخ سے ریلیٹڈ میں آپ کو سناؤں گا. آج چونکہ وقت ختم ہو گیا، ابھی 2 منٹ ہیں، کچھ سوال کرنا ہے تو کرو. اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے وہ چارٹ یاد کرنے ہیں یہ والے، کیونکہ یہ آخری چارٹ ہے غالباً. آگے اسم ہمارا مکمل ہونے جا رہا ہے، پھر آگے تو فعل کے چارٹس آئیں گے. لیکن یہ چارٹ آپ کو جو بتائے گئے ہیں مثلا ہوا، ہما، ہم، یہ یاد کرنے ہیں ود میننگ. اور پھر اس کے بعد یہ انا، انا، کانا، یہی چیزیں آگے پورے قرآن میں چلتی ہیں. اسی طرح بیلی، کاوا، تا، من، فی، یہی چیزیں آپ نے آگے پریپوزیشنز یاد کرنی ہیں. تو یہ الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللائی اور اللاتی یہ یاد کرنا ہے. اور اسی طرح وہ بیلی، کاوا، تا یاد کرنا. تو یہ سارے چارٹس کو آپ ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں تاکہ اگلی آیات جتنی بھی ہم پڑھیں آپ کو اردو لگنے لگ جائے گی. آپ کہیں گے یہ تو سارے اصولوں کو میں سمجھ پا رہا ہوں. اور ساتھ ہی جو آپ کو دوسرے وہ نوٹس بھی دیے گئے ہیں اس میں بھی میننگ بھی لکھے ہوئے ہیں، وہ ایک دفعہ دیکھ کے آگے کہ یار آج ہم نے یہ پڑھنا ہے تو اس میں ووکیبلری اور کانٹینٹ بھی آپ کو دیا گیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. آمین یا رب.